ابتدا ہے رب رحمان کے نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بے لاگ تجزیوں بے باک تبصروں کا پروگرام آج اظہر تھراج کے ساتھ۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے رانا تحمل علی خان۔ پاکستان کی 70% آبادی کاشتکاری سے وابستہ ہے، زرعی شعبہ سے وابستہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہی آبادی مسائل کا شکار ہے؟ ایک کسان فصل کو کاشت سے برداشت تک اولاد کی طرح پالتا ہے، ٹھٹھرتی راتوں میں سیراب کرتا ہے، آگ برساتی دھوپ میں ہل چلاتا ہے، پیٹھ پر ٹینکیاں اٹھا کر سپرے کرتا ہے۔ دنیا خوشحال ہو گئی لیکن کسان آج بھی بدحال ہے۔ سندھ کا ہاری، پنجاب کا کسان، کے پی کے کا کاشتکار اور بلوچستان کا مزارع وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ سوداگروں کے ہاتھوں لٹتے یہ کسان آج بھی در بدر ہیں۔ اس محرومی کی وجہ کیا ہے؟ تھینک یو اظہر تھراج۔ اصل میں 1947 میں جب پاکستان الگ ملک بنا ہندوستان سے، تو جب پوری انتظامیہ نے یہاں مشینری نے کام شروع کیا تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سول سیکریٹریٹ میں صرف ایک ہی سیکریٹری صاحب کے پاس گاڑی تھی اور وہ سیکریٹری زراعت تھے۔ باقی تمام کی تمام محکموں کے سیکریٹری حضرات یا تو سائیکلوں پہ آتے تھے یا بائکس پہ آتے تھے یا کرائے کی گاڑیوں پہ آتے تھے۔ ایسا نہیں تھا، صرف سیکریٹری زراعت کے پاس ہی ایک سرکاری گاڑی تھی جو پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کو انجوائے کرتے تھے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ زراعت ہی اس وقت ایسا شعبہ تھا ایک جو پاکستان میں بہت تیزی سے پروان چڑھ رہا تھا۔ باقی شعبے تو ابھی بہت چھوٹے ننھے منھے سے تھے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ اس وقت سارے بڑے بڑے لوگوں نے زمینیں الاٹ کروانا چاہیں، کروائیں بھی، سینکڑوں مربع زمین الاٹ کروائی، پھر وہ جاگیردار بن گئے۔ لیکن ایٹ دا اینڈ انہیں پتہ چلا کہ زمینوں میں شاید اتنی انکم نہیں ہے، تو پھر وہ صنعتوں کی طرف آئے۔ کسان کی پیدا کی ہوئی فصلیں انہوں نے اپنی کارخانوں میں ریپروڈیوس کی، نئی نئی چیزیں بنائیں اور ان کو ایکسپورٹ کیا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ارب پتی ہو گئے اور بیچارہ کسان صرف مزدوری کرتا رہ گیا۔ دیکھیں، ایک صنعت کار ایک شوگر ملز لگانے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے امیر ہو جاتا ہے، لیکن گنا پیدا کرنے والا کسان وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ اس کے جب گنے کا موسم آتا ہے تو وہ فصلوں پر جھگڑا ہوتا ہے کہ اس کے ریٹس کیا ہوں گے، یہ 100 روپے من لیا جائے، یہ 150 روپے من لیا جائے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسان سے سستی فصل خریدی جائے، اور پھر جب ان کے پاس چینی بن جاتی ہے تو وہ سٹاک کر لیتے ہیں۔ وہ پھر منہ مانگے ریٹس پر چینی بیچتے ہیں انہیں کسانوں کو جنہوں نے 200 روپے یا 250 روپے من گنا بیچا ہوتا ہے۔ وہ 100 روپے من وہ لوگ 100 روپے کلو کے حساب سے چینی خریدتے ہیں۔ یہ ظلم کی حد ہے۔ یہ سائیکل ٹوٹنا چاہیے، یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے۔ کم از کم کسانوں کے ساتھ تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے کہ ان کو اپنی محنت کا پورا پھل ہی نہیں ملتا۔ صحیح، یہ حکومت کی وجہ ہے، اور حکومت کو کوئی نہ کوئی سٹیپ ایسا ضرور لینا چاہیے۔ اور جب تک حکومت کسانوں کی نگہداشت نہیں کرے گی، نگہبان نہیں ہوگی، ان کی پرواہ نہیں کرے گی، تو آنے والے سارے لوگ ایسے ہی کرتے رہیں گے اور کسان بیچارہ لوٹتا رہے گا۔ پاکستان خصوصاً پنجاب میں کھاد جو ہے، کھاد کا بحران ہے، کھاد نایاب ہو چکی ہے، تو قطاروں میں لگے ہوتے ہیں کسان، ان کو دیکھ کر دل دکھی ہوتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب بھی کوئی فصل کاشت کرنے کا موسم آتا ہے تو سٹاک کرنے والا مافیا جو ہے وہ ایک سائیکل ہے، ایک ان کا ریکٹ ہوتا ہے۔ ہر علاقے میں، ہر ضلع میں، ہر ڈویژن میں وہ ریکٹ پوری طرح ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہی 8 10 15 دن ہے فصل کاشت کرنے کے، انہی دنوں میں اپنے پیسے ڈبل کیے جا سکتے ہیں۔ وہ کھاد مارکیٹ سے غائب کر دیتے ہیں، بیچتے ہی نہیں ہیں۔ کسان جب تیاری کر کے جاتا ہے مارکیٹ کھاد خریدنے کے لیے تو اسے پتہ چلتا ہے کھاد ہے ہی نہیں، صحیح، کھاد تو وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ وہ بیچارہ ترلے کرتا ہے، منتیں کرتا ہے، پھر اس کو کہتے ہیں جی آپ اے سی صاحب کی پرچی لے ہیں، آپ تحصیلدار صاحب کی پرچی لے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ واقعی کاشتکار ہیں۔ یعنی اس کاشتکار کو وہ کہتے ہیں کہ ریلیونٹ پرسن ہی نہیں ہے جو کھاد خرید سکتا ہے۔ اس بیچارے کسان کو ثابت کرنے کے لیے اپنی فردیں دکھانا پڑتی ہیں۔
وہ پٹواری کے پاس جاتا ہے, اس کو پیسے دیتا ہے, اپنی زمین کی اپنے کاشت کی فردیں لیتا ہے, وہ فردیں لے کر پھر لائن میں لگتا ہے, پھر اسے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ دینے کی نوید سنائی جاتی ہے کہ آپ کو کنٹرول ریٹ پہ کھاد مل جائے گی, لیکن وہاں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں, اس بیچارے کی باری نہیں آتی. جبکہ اوپن مارکیٹ میں وہی کھاد جو 1000 روپے کی ایک بیگ ہوتا ہے وہ 2000 میں مل رہا ہوتا ہے. اور ان کی اس ریکٹ کی جو یہ سٹاک مافیا کا ریکٹ ہوتا ہے, اس کی کوشش پوری کی پوری یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو کھلی مارکیٹ میں سستی کھاد نہ ملے, اور ان کو نہیں ملتی. اور یہ لوگ بیچارے کھجل ہونے کے بعد, قطاروں میں کھڑے ہونے کے بعد, بھوکے پیاسے وہاں دھوپ میں سردی میں ٹھٹرنے کے بعد وہ پورے ریٹ پر ہی بلکہ ڈبل ریٹ پر لینے کے لیے مجبور ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی فصل انہی دنوں میں کاشت کرنا ہی ہوتی ہے. اگر وہ 1-2 دن, دیکھیں گندم کی فصل 1 دن لیٹ ہو جائے تو 1 من اس کی پیداوار کم ہو جاتی ہے. اطلاع ہے کہ یعنی کہ جہاں جہاں کھاد موجود ہے لیکن بلیک میں فروخت ہو رہی ہے, یعنی کہ ایک کسان کو جو کھاد ملنی تھی 1700 میں وہ 2700 روپے میں مل رہی ہے. یہ ظلم ہے نا سر. اس کی اظہر صاحب مسئلہ یہ ہے, اس کی وجہ صرف ہماری انتظامیہ ہے, متعلقہ تحصیلدار ہیں, متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں, متعلقہ ڈپٹی کمشنرز ہیں, یا جو بھی انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. ان کو بھتہ ملتا ہے, ان کو ان کا حصہ ملتا ہے, وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, خار ہوتے کسان کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے, وہ اپنی جیبیں بھر لیتے ہیں اور سٹاک مافیا کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لوٹ لو بھائی ان کو. ان بیچارے مجبور کسانوں کو ان بھوکے بھیڑیوں کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے جو ان کی جمع پونجی تک لوٹ لیتے ہیں. اس حکومت نے گندم, گنے اور کپاس کی اجناس کی قیمت اچھی دی ہے, دوسری طرف گندم کی فصل خرچ بہت زیادہ آ رہا ہے, کسان جائے تو جائے کہاں؟ اصل میں دیکھیں اس حکومت نے یہ بہت اچھا انیشیٹ لیا ہے کہ کسانوں کو ریٹس اچھے دیے. گنے کا اچھا ریٹ دیا ہے, گنے کے بعد کپاس کا اچھا ریٹ دیا ہے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ 6000-8000 کے قریب کپاس فروخت ہوئی ہے, 8000 من کے حساب سے کپاس کاشت فروخت ہوئی ہے. اس سے پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے بے نظیر دور میں ایک دور تھا جب 5500 روپے من کے حساب سے کپاس بیچی گئی تھی کسان کی طرف سے. اس کے بعد کسی نے کوئی دھیان نہیں دیا. اور اسی طرح آپ نے کہا یہ گندم کے بھی بہت اچھے ریٹ ہیں. یہ کریڈٹ تو حکومت کو جاتا ہے کہ اس نے ریٹس مینٹین رکھے ہیں اور اینڈ یوزر کو یعنی کسان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ کوشش ہی ہے, اس میں اس کے فروٹفل نتائج نہیں ملے جو ملنے چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے, انتظامیہ ہے یا حکومت کی جو نااہلی ہے؟ یہ اصل میں نے بتایا کہ عمران خان حکومت نے ایک پوری کوشش ضرور کی ہے, لیکن اس میں نااہل جو انتظامیہ ہے وہ زیادہ ذمہ دار آپ کا کہنا ہے کہ مطلب کہ بیوروکریسی کا عمل دخل ہے. دیکھیں پچھلے دور میں جب اس سے جو پچھلا دور حکومت تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ کسان کی ریٹس, فصلوں کے ریٹس بنتے ہی نہیں تھے. یہ زمیندار سے منہ مانگے ریٹوں پر بہت ہی مائنر سی قیمت پہ فصلیں خرید لیا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ کسان کو ہمیشہ تھریٹ یہ رہتا تھا, بلکہ تھریٹ کیا یقینی بات تھی کہ یہ اگر آلو کی فصل آئی ہے تو انڈیا سے آلو امپورٹ کر لیتے تھے, یہ پیاز کی فصل کمی کا شور مچاتے تھے تو وہاں سے پیاز امپورٹ کر لیتے تھے. ایون ٹماٹر تک ہمارے ملک میں امپورٹ ہوتے رہے ہیں, اور ہم شرمندہ ہیں کہ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم ادرک, لہسن, ٹماٹر تک باہر سے ڈالرز دے کے خریدتے رہے ہیں, اور اپنے ہمسائے انڈیا کو جو ہمیں ایک آنکھ نہیں بھاتا اس کو ہم پیسے دے کے یہ کھانے پینے کی چیزیں خریدتے ہیں. یعنی چینی امپورٹ کر کے آپ نے دیکھا کہ مہنگائی اتنی آئی. ابھی غلط بات ہے نا جی. ہمارے ملک میں حالانکہ کئی ٹن چینی اس وقت پڑی ہوئی تھی, لیکن وہ جو مافیا ہے وہ بیچنا ہی نہیں چاہ رہا تھا کم قیمت پر. حکومت نے باہر سے امپورٹ کی, باہر سے خریدی, پھر اس میں بھی کئی لوگوں نے کمیشن کمائے, پیسے کمائے. یہ بڑا افسوسناک ہے. مہنگائی بڑھ گئی ہے, مزدوری بڑھ گئی ہے, کسان کو وہ فائدہ نہیں مل رہا جو جیسا ملنا چاہیے تھا. اصل میں دیکھیں چھوٹا کاشتکار جو ہوتا ہے, چھوٹا کاشتکار میرا مطلب 8-10 ایکڑ کا زمیندار جو ہے, اس کو تو ہمیشہ مسائل ہی رہے ہیں بیچارے. 12-15 ایکڑ سے جو اوپر کا زمیندار ہوتا ہے جس کو ہم کسی طرح جاگیردار بھی کہتے ہیں, اس کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنی فصلیں روک لیتا ہے. وہ پراپر ٹائم پہ فروخت کرتا ہے. پراپر ٹائم مینز کہ جب اس کی پراپر ریٹ مل رہے ہوتے ہیں, یا بیچ میں سے وہ لوٹنے والا مار کا نکل جاتا ہے, مافیا نکل جاتا ہے, پھر وہ مارکیٹ میں بھیجتا ہے, پھر اس کو ٹھیک ریٹس ملتے ہیں. لیکن چھوٹے کاشتکار میں تو اتنی سکت ہی نہیں ہوتی کہ وہ ایک دن بھی اپنی فصل روک سکے, ایک دن بھی اپنی فصل اپنے گھر رکھ سکے.
وہ فوری مارکیٹ میں بھیج دیتا ہے، بلکہ اپنی فصل کھیتوں میں پڑی فصل کا وہ سودا کر دیتا ہے، اور صرف پیسے لے کر وہ اپنے جن سے اس نے قرضے لیے ہوتے ہیں، جسے کھاد لی ہوتی ہے، جسے بیج لیے ہوتے ہیں، جسے اس نے سپرے لی ہوتی ہے، اس کو فوراً چونکہ اس کو وہ چیزیں ادھار پر بھی بہت مہنگی پڑتی ہیں۔ ناظرین، ہمارا پروگرام جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔